نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صبح صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته۔ عزیزان محترم، آپ سب کو رمضان المبارک تشریف لانے پر، اس مبارک مہینے کے آنے پر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تراویحوں کا اور قرآن پاک کو پڑھنے کا اور روزوں کو پورے کرنے کا اللہ ہمارے لیے معاملہ آسان فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے کے جو موقع ہم کو اللہ نے دیے ہیں، کوشش کریں کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ عزیزان محترم، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ایمان والوں سے خطاب اللہ کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے روزے فرض کیے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا میں کہ روزوں کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو یہ رہنا اس لیے ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو، آپ متقی بنیں، یعنی اللہ کے پیارے نیک اور صالح بندوں میں آپ کا شمار ہو۔ آپ اور ہم سب حکم کے تابع ہیں۔ فرمایا چاند دیکھ کے روزے رہو، حکم میں آپ اور ہم نے آج سے ارادہ کر لیا کہ ہم کو روزے رہنا ہے۔ پھر حکم آیا کہ چاند دیکھ کر عید مناؤ، ہم نے کہا اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہم عید منانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ آپ نے ہم کو یہ مبارک موقع دیا کہ ہم آپ کی بندگی کر سکیں۔ عزیزان محترم، یہ بھی ایک بات خاص ہے کہ یہ مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ آپ فرمائیں گے کہ حضرت شیطان قید رہتا ہے تو پھر یہ دنیا کے جتنے اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں وہ تو اپنی جگہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، شیطان سال بھر آپ کو اپنے غلام بنا کے رکھتا ہے، ہم اس کے اتنے تابع ہو جاتے ہیں کہ وہ قید بھی ہو جاتا ہے، مگر ہم اپنے نفس سے اپنے کو بچا نہیں پاتے۔ پہلے ایک مصیبت تھی کہ بھئی اپنے نفس سے لڑنا تھا، اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارا موبائل بھی، ہمارا چھوٹا شیطان ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں رہتا ہے۔ ایک شیطان تو قید ہو گیا، مگر یہ موبائل کے شیطان کو کیسا قید کرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور اوپر سے ہماری حکومت نے بھی ماشاءاللہ آپ کی سہولت کے لیے فری وائی فائی کر دی ہے اور کہا کہ آپ لوگ جتنے گناہ کرنا ہے کر لو یہ مبارک مہینے میں، اور جو بیماریاں آئے ہیں اور یہ بیماریاں جو ہمارے پر چل رہی ہے اور جو وائرس پھیلا ہوا ہے، اپنے گھروں میں رہو مگر گناہ کرتے رہو۔ اور ہمارا نوجوان بھی ماشاءاللہ وقت نہیں گزرا تو موبائل ہاتھ میں رہتا ہے۔ ہاں، موبائل لیجئے، میں انکار نہیں کروں، قرآن پڑھنے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی اچھے بیان کو سن سکتے ہیں، کچھ اصلاحی گفتگو سن سکتے ہیں، مگر یہ کام شیطان آپ کو کرنے نہیں دیتا۔
ہمیشہ وہ کام کراتا ہے جو آپ کو گناہوں میں مبتلا کرنے والا ہے. اور یاد رکھیے یہ اندر ہمارے جو نفس ہے نا، یہ بھی ہمارے کو اپنی گندگیوں میں اتنا وہ کر دیا ہے، اس گندگیوں سے ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے. ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ اس مبارک مہینے میں پورے طریقے سے بندگی کا معاملہ کریں. ایک ہوتا ہے کام کرنے والا، ایک ہوتا ہے غلام. ایک کام کرنے والے کو آپ وہی کام کرا سکتے ہیں جو اس کے کام کے لیے مقرر کرتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے غلام. غلام وہ ہوتا ہے جس سے جو چاہے کام کرا سکتے ہیں آپ، اور اگر وہ نہیں کرا تو آپ اس کو گھر سے باہر بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم بندگی کرنے آئے ہیں، اور بندگی کے معنی یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے ہیں. پورے طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا فرمایا میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. آپ اور ہمارے کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے. ہر ایک کے کام کا ایک مقصد ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، نہیں چل رہا ہے تو آپ موبائل، اگر موبائل ہے اور اندر سم کارڈ نہیں ہے تو بھی آپ کے لیے موبائل کوئی کام کا نہیں ہے، ناکارہ ہے. اور اس موبائل کو استعمال کا وقت 1 کروڑ کا کیوں نہ ہو، اس کی اہمیت کب ہے؟ جب سم کارڈ اس کے اندر ہے. ایسے ہی ہم مومن ہیں تو ہمارے اندر اطاعت کی، اللہ کی فرمانبرداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی اپنی عادت بنا لیجیے. اللہ کے حکم پہ اپنے کو سرنڈر کرنا ہی سب سے بڑا ہمارے مومنانہ کردار ہے. اس لیے آپ لوگ یہ کوشش کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کا حکم دیا. کیا فرمایا؟ یہ چاند دیکھے تو تراویح پڑھو، یہ چاند دیکھے تو روزہ رہا کرو. اور فرما دیا دیکھو روزے میں بھی ہم کو اللہ نے کیسا حکم دیا ہے. سحری اگر ہم 5-7 منٹ آگے کر دیتے ہیں تو بھی اللہ کے پاس وہ روزہ ہمارا دن تمام کا بھوکا رہنا قبول نہیں ہوگا. اگر ہم افطار جلدی کر لیتے ہیں، یعنی وقت سے پہلے 2-4 منٹ پہلے افطار کر لیتے ہیں، تو بھی ہماری عبادت وہ روزے کی تکمیل نہیں ہوگی. ہم کو یہ کہا گیا یہ وقت سے روزہ رہو اور یہ وقت پہ روزہ ختم کرو. اب ہمارے کو وہ وقت کے اوپر ہی سحری کرنا ہے اور وہ وقت پر ہی اپنے کو روزہ رہنا ہے. اس میں آگے پیچھے ہم کو کرنے کا حکم نہیں ہے. ہم کو اپنے اللہ کے تابع رہنا ہے. ماشاءاللہ آپ کو اور میرے کو تو بہت سہولت کے ساتھ ماشاءاللہ یعنی سحری کا بھی موقع ملتا ہے اور افطار کا بھی موقع ملتا ہے، مگر سحری کے بارے میں بھی حکم ہے. سحری دیر سے کرو، مطلب یہ کہ وقت سے پہلے. آپ بولیں گے سحری دیر سے کرو بولے تو اطمینان سے کر سکتے، شاید ایسا نہیں ہے. سحری میں دیری کرنا ہے، یعنی قریب جب سحری کا وقت قریب ہوتا ہے اس سے 1/2 گھنٹہ پہلے فارغ ہو جانا، یعنی آدھا گھنٹے کے اندر کر لینا. اور پھر افطار میں حکم کیا ہے؟ جلدی کرو. یعنی اگر تم کو کھجور نہیں ملتا پانی پیو، پانی نہیں ملتا کوئی بھی چیز اختیار کرو، شربت پی لو، کچھ بھی کرو، مگر جیسے ہی 7 بجے، جیسے ہی ہمارا وقت گھڑی کا کانٹا بتائے اس وقت آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ روزہ کھول لیں. اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شیطان نہ صرف قید ہوتا ہے بلکہ آپ کو معلوم آج کی رات سے دوزخ کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں. اب دوزخ کے دروازے بند ہیں، شیطان صاحب اندر ہے، مگر ہماری شیطانیت
یا ہمارے اندر جو کچھ نفس کی شیطانیت ہے اس سے بھی ہم کو پرہیز کرنا ہے، اور اس انداز سے پرہیز کرنا ہے کہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو۔ روزہ خراب ہونے کے کئی وجوہات میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، اور اس انداز سے روزہ رہیے۔ جیسے حضرت پیرانے پیر کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، آپ کے والد صاحب موسیٰ جنگی دوست تھے، راستے میں ندی سے ایک سیب بہتا آ رہا تھا، آپ نے اس سیب کو استعمال کر لیا، اور جب سیب کو استعمال کر لیا اس کے بعد ذہن میں آیا یہ سیب میں غلط تو استعمال نہیں کیا، کس کے درخت کا تھا پتہ نہیں، کیا کیا جائے۔ اب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا اس ندی کے ساتھ، اور کئی راستے کئی کلومیٹر جانے کے بعد وہاں آپ کو ایک سیب کا باغ دکھا۔ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ میرے پاس 6 مہینے رہنا، اور پھر 6 مہینے قیام کے بعد میری بیٹی سے ایسی ہے، آنکھوں کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، گونگی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایک سیب معاف کرانے آیا، مگر اتنا میرا امتحان لے رہے ہیں، میرے سے یہ امتحان آج کا نوجوان رہتا تو گڈ بائے بول کے نکل جاتا تھا، مگر یہ اللہ کا خوف جو رہتا ہے نا جس دلوں میں، ان کے پاس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، ان کے سامنے تو صرف یہ رہتا کہ میرا مولا کیسے راضی ہوتا ہے، میرا اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد حضرت 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے کے بعد آپ کو کہا ہماری بچی سے شادی کرنے کا وقت آ گیا۔ آپ 6 مہینے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ پورے طریقے سے آپ کو دیندار ہے یا نہیں، اور کیسی مزاج ہے، کیسے ہے۔ ایک سیب معاف کرانے والا اتنی دور آ سکتا ہے تو وہ تقویٰ پرہیزگاری میں تو ڈوبا ہوا ہوگا۔ اب آپ یہاں دیکھیے، حضرت پیرانے پیر کی والدہ محترمہ کے پاس جب آپ شادی کے بعد تشریف لے گئے، وہاں دیکھا تو آنکھیں بھی ہیں ماشاءاللہ، سن بھی اچھا رہے ہیں، بول بھی اچھا رہے ہیں، چل رہے بھی اچھا، بات کر رہے بھی اچھا۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ حضرت آپ تو فرمائے تھے آج کا نوجوان تو اندر جا کے بعد اتنی خوبصورت ہے، بلکہ اپنے خوش ہو جاتے تھے انہوں، اور بولتے تھے حضرت غلطی سے دے دیے شاید دوسری بچی کو، مگر یہ پیرانے پیر کے والد تھے، انہوں نے فوری باہر آ کر اپنے سسرے صاحب سے کہا دیکھیے آپ نے جس بچی کا ذکر کیا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے اور زبان سے گونگی ہے، ماشاءاللہ وہاں تینوں خامیاں نہیں ہیں، وہاں تو تینوں خوبیاں ہیں۔ تو آپ کو میں یہ مقصد بتانے کا جو تھا، آپ کی والدہ محترمہ آپ کے اور ہمارے پیر کی ماں اماں جان کے واقعے کو اس واسطے سے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ باتوں کو سن کر آپ بھی یہ چیزوں کی حفاظت کریں۔ آنکھیں فرمایا میرے بیٹی اندھی اس واسطے ہے کہ بھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھی، کوئی غیر مرد کو نہیں دیکھی بات ہے۔ یہاں تو ہم ویڈیو میں کئی غیر مردوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور کہا کہ اس لحاظ سے میری بیٹی کو میں نے اندھا کہا اچھا۔ اور دوسری بات پوچھیے بہری ہے، بولے آپ وہ گونگی بھی نہیں ہے بہری بھی نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ گونگی اس واسطے ہے کہ کبھی کسی بری بات کو وہ اپنے کانوں میں جانے نہیں دیا، اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات اپنے کانوں میں نہیں جانے دیا۔ پھر تیسری بات گونگی اس واسطے ہے کہ کبھی وہ اللہ کے شکر گزاری کے علاوہ ناشکری کے الفاظ اس نے کبھی نہیں نکالے۔ اب ہمارے کو بھی یہ کرنا ہے۔ اس رمضان میں حضرت پیرانے پیر کے والدہ محترمہ کا جو عمل تھا، آپ کو اور مجھے سب کو دیکھ کر اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل میں آپ نے بتا دیا آنکھوں کی اندھی ہے، مگر آنکھوں کی اندھی یہ نہیں ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ایسے ویسے چیزیں نہ دیکھیں جس سے روزہ ہمارا خراب ہو جائے، جس سے اللہ کے پاس ہماری حاضری جو ہے نہ روزوں کو ہم منہ پہ مار دینے کے برابر ہو جائے۔ اس لیے ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم روزوں کو درست کریں، اور آنکھوں سے زنا کو، بدکاری کو، ایسے پکچرز
ایسے عمل کو کوئی نہ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ کانوں میں بھی گانے کے الفاظ آنے نہ دے، یا کوئی اور ایسے الفاظ جس سے آپ کا دل گناہوں کے طرف ہو، وہ عمل مت کیجیے۔ زبان سے غیبت، چغلی وغیرہ مت کیجیے، اور زبان پر یہ دنوں میں کثرت سے، بعض حدیث میں آیا ہے کہ بعض بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے، اور سب سے زیادہ بہترین ذکر آپ کو بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جائیے۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ آپ پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کا کلمہ بھی مکمل ہو جائے گا، آپ کی گواہی بھی مکمل ہو جائے گی، اور پھر یہ اللہ کے قریب کرنے کا آپ کے بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے استغفار زیادہ کیجیے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یا نہیں تو آپ اتنا نہیں بول سکے تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر یہ الفاظ آپ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو اللہ جھڑا دے گا۔ اور یہ مبارک مہینہ کو رمضان کیوں کہتے ہیں معلوم؟ رمضان کے معنی ہیں جلانا، اور یہ جلاتا کیا ہے؟ آپ کے گناہوں کو یہ مہینہ جلا دیتا ہے، اور جو گناہوں کو جل رہے ہیں، آپ پھر گناہ نہیں پیدا کر رہے ہیں، تو اپنی ایسی ہے کہ ہم بکٹ بھرتے جا رہے ہیں، نیچے سے بکٹ پھٹی ہوئی ہے، اوپر سے ہم کتنے بھی چمو پانی ڈال لے کوئی بھی ٹکاؤ نہیں رہیں گا، پانی کبھی زندگی میں بکٹ میں نہیں بھریں گا۔ ہمارے اعمال بھی اگر اچھے نہیں ہوں گے روزہ رہنے کے، ہمارے بزرگوں کا تو یہ طریقہ کار رہا ہے، جو بھٹکے ہوئے نوجوان رہتے ہیں، جو سائیکالوجی جن کی ذرا تھوڑی بہت ایسی رہتی ہے، جن کے خواب وغیرہ غلط پڑتے ہیں اور ان کے ذہنیت خراب ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، تو ہمارے علماء نے ان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ روزہ رہنے سے گناہ سے بچ جاتا ہے، بدکاری سے بچ جاتا ہے، خراب خواباں اس کو نہیں آتے ہیں، اچھے اچھے خواب پڑھتے ہیں۔ ہمارے کو اس واسطے سے ہمارے علماء نے گناہگاروں کو یہ تو کہا کہ تم روزے رہو، تم سے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ پہلے کے لوگوں میں روزہ ہے بولے کے بعد کچھ بھی نہیں کرتا تھا، تول میں ڈنڈی نہیں مارتا تھا، انہیں اچھی چیزیں اوپر رکھ کے بری چیزیں نیچے رکھ کے نہیں دیتے تھے وہ لوگ۔ عبادت دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے معلوم؟ دنیا کے کام میں ہر کام ہمارے پاس عبادت ہے۔ کب؟ جب اللہ کے احکامات کے مطابق کرے۔ جیسے میں جا رہا ہوں، دکان کھول رہا ہوں، اور یہ نیت سے کھول رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے اپنے گھر والوں کی پرورش کے لیے مجھے محنت کرنے کے لیے کہا ہے، ایسی کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ یہ طے کر لے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، تاکہ اپنے بچوں کو حلال روٹی کھلا سکوں، حلال کھانا کھلا سکوں۔ جب یہ نیت کے ساتھ آدمی کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دکان کھولنے کا بھی اجر دیتا ہے، وہ محنت کے ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا بھی اجر دیتا ہے، اور ہر کام اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے کو کہا گیا کہ آپ دین کے کاموں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تجارت بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کرنا، اور یہ امید سے کرنا کہ ہم اپنے گھر والوں کو کما کے کھلانا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ یہ نیت سے کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی آپ کو برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اس کو بات۔ مگر ایک یہ ہے، تول میں ڈنڈی نہیں ہونا، بول میں ڈنڈی نہیں ہونا۔ اپنے پاس تول میں ڈنڈی، بول میں ڈنڈی ہوتی۔ تول میں ڈنڈی تو معلوم ہی ہے آپ کو، بول میں ڈنڈی بری چیز کو اچھی بنا کے پیش کر دیتے، ایسے نہیں ہونا۔ ہمارے بزرگوں کا تو طریقہ کار یہ رہا کہ ایک اپنے امام ابو حنیفہ کا غالباً ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک تھان تھا کپڑے کا، اور وہ اپنے غلام کو بتا کے گیا کہ بھائی یہ دیکھ یہ تھان نہیں بیچنا، اور یہ اس میں یہ فالٹ ہے، اگر لینے والوں کو یہ فالٹ بتا کے بیچنا۔ تو وہ غلام آپ کا جو دکان کا کام کرنے والا تھا وہ بغیر دیکھے کہ آپ کا فروخت کر دیا، اور اچھے اس کی قیمت بھی آ گئی، وہ قیمت رکھ لیا۔ آپ تشریف لائے، لا کر دیکھا تو وہ تھان نہیں دکھا،
تو آپ نے پوچھا میاں وہ تھان کہاں گیا؟ تو کہا کہ بھائی تھان تو میں فروخت کر دیا. کہا کہ وہ تو میں بتایا تھا اس میں عیب ہے، تو بتایا انہیں عیب ہے. اس نے کہا میں نہیں بتایا عیب کا، آپ نے اس دن کا پورا غلہ خیرات فرما دیا. کہا کہ اس میں حرام پیسہ کون سا ہے، حلال پیسہ کون سا ہے مجھے نہیں معلوم، اس لیے آپ نے اس دن کے پورے غلے کو اللہ کے راہ میں دے دیا تاکہ حرام میرے گھر میں نہ آئے، حرام چیز سے میں محفوظ رہوں. اس لیے میرے عزیز دوستوں، ہم کو حلال حرام کی تمیز بھی کرنا ہے اور کوشش یہ کرنا ہے کہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما. اے اللہ مجھ سے اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے اور اس میں آمدنی میں کوئی ایسی ویسی بات ہو رہی ہے تو اللہ اس سے معاف فرما دے. اب کہ میں سنا کہ سود کے لوگ بھی بڑے دل کھول کے دے رہے ہیں. یاد رکھو یہ مبارک مہینے میں یہ عمل مت کرو، یہ عمل سے تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائیں گی، تمہارے روزے بھی خراب ہو جائیں گے، تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے گی. اس لیے میرے عزیز دوستوں، ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں بڑے احترام کے ساتھ روزوں کو پورا کریں. اور یہ برکت رحمتوں کا بخششوں کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا ہے کہ ہمارے کو یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے کرم سے ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے. شہر رمضان ہے اور یہ اس کے نام بہت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کے نام کی برکتیں بھی اتنی ہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو حکم دیا ہے اس کی تکمیل میں ہم کو روز آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. تراویاں گھر میں پڑھیے، نمازیں گھر میں ادا کیجیے، کہیں بھی چھتوں پہ بیٹھ کے افطاریاں نہ کیجیے، گھروں میں بیٹھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ افطار کیجیے. میرے پاس ایک چٹھی آئی، روزانہ کا وقت بیان کر دیں. میرے خیال میں 10:30 سے 11 ہی بہتر ہے، اور روز 10:30 بجے سے 11 بجے کے اندر آپ کو ہم انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر ہم آپ کو یہ اپنے بیان کو آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اور بیماری میں کون سا وظیفہ کرنا ہے، یہ ایک صاحب نے میرے سے ابھی مسئلہ پوچھا ہے. بیماری میں جو بھی اللہ کا وظیفہ کرنا ہے آپ پڑھیے، اللہ آپ کو شفا دے گا. اللہ کے 99 نام ہیں، کوئی ایک نام اگر آپ لے لیں گے اور وہ ایک نام پر ہی آپ اللہ کے طرف رجوع ہو کر اللہ کو آواز دیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی، ہر گناہگار کی، ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے. اس لیے ہمارے کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم پورے طریقے سے مجید صاحب، رؤوف شیخ صاحب، حبیب صاحب اور دیگر لوگوں نے خاص دعا کے لیے آپ کو کہا ہے. آئیے دعا کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ، جتنے ہمارے ناظرین نے آج یہ دیکھا ہے اور جو مجھے دعا کرنے کے لیے کہا ہے کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ان سب کو اور تمام لوگوں کو صحت کاملہ اور صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو یہ روزوں کی برکتیں حاصل کرنے والا بنا. اے اللہ ہم سو 5 وقتہ نمازی بنا اور خوب نوافل پڑھنے والا بنا، کیونکہ آپ نے عام عبادتوں کا جو معاملہ تھا آج یہ عبادتیں بھی خاص میں کر دیا ہے. گویا ہر فرض نماز کا جو ہم کو نفل نماز کا جو ہے فرض کے برابر ثواب ملیں گا، اور ثواب جو فرض کا ہے وہ 70 گنا ملیں گا. آپ کا اور میرے کو اللہ ایسے کچھ عمل کروا دے جس کو ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے اور آپ کی بخششوں کا معاملہ بھی ہو جائے. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کا معاملہ فرما. اے اللہ بہت سے گھروں میں راشن نہیں ہے اور وہ ہمارے کو فونا کرتے ہیں، اور ہمارے دیگر احباب بھی جو دین کے میں اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اس کو بھی قبول فرما. اور جو اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیے اگر کہیں چولہا نہیں جل رہا ہے تو چولہے کو جلانے کے لیے آپ مددگار بن جائیے، آپ ان کے مددگار بنیے، اللہ آپ کا مددگار بن جائے گا. میں تمام ناظرین سے بہت ہی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ افطار کے وقت افطار لو تو اپنے اڑوس پڑوس میں بھی دیکھ لو، اگر سحری کر رہے ہیں تو اپنے اڑوس پڑوس میں بھی دیکھ لو کہ کس گھر میں چولہا جل رہا ہے، کس گھر میں نہیں جل رہا ہے.
اور یہ کوشش کیجئے کہ اپنے سے جو ہو سکتا ان کا تعاون کرے. اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. جتنے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں اے اللہ ان کی سب کے صحتوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما, ہمارے معاملات میں برکت عطا فرما. اے اللہ تمام جو اس وقت ہمارے فیملیاں ہیں اے اللہ ان سب فیملیوں کی حفاظت فرما, خاندانوں کی حفاظت فرما, رشتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم کو اپنے احکامات پہ چلنے اور اطاعت و فرما برداری میں رہنے والا بنا دیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جیسا آپ نے دوزخ کے دروازے بند کر دیے ہیں, شیطان کو قید کر دیے ہیں, اے اللہ ہمارے کو بھی ہمارے بھٹکانے والے ہمارا نفس ہے اے اللہ اس شیطان کو بھی ہمارے قابو میں کر دے, تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ تیرے ذکر میں تیرے حکم کے مطابق چلا سکے. اے اللہ ہم کو روز قرآن پڑھنے والا بنا, نوافل و فرائض کی تکمیل کرنے والا بنا. اے اللہ جو بیمار ہے اور جو کرونا وائرس چل رہا ہے اے اللہ اس بیماری کو دفع فرما. اور اے اللہ آپ تمام معاملات کے اے اللہ آپ جس کو چاہے جیسے چاہے عطا کر سکتے ہیں, اور جسے چاہا بلاتے ہیں اور جسے چاہے صحت دیتے ہیں. اے اللہ آپ کے ہاتھ ہے. اے اللہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے جتنے ناظرین کے جو بھی دعائیں ہیں, جو بھی مجھ سے دعا کرنے کے لیے کہے ہیں, وہ نہیں معلوم وہ کیا اس لیے دعا کرنے کہے ہیں. اے اللہ ان کے مقصد کو آپ جانتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے جو وہ دعا کی درخواست کی ہے اسے پورا فرما دے. جو دعائیں لوگ کر رہے ہیں اپنے گھروں میں اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ اس وقت کے وائرس سے تمام دنیا والوں کی حفاظت فرما, اور ہمارے تمام کوتاہیوں کو گناہوں کو لغزشوں کو معاف فرما. ربی یسر وتمم بالخیر, ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.